السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست. میں ہوں عریج فاطمہ. خیبر پختونخوا میں جو نئی کمانڈ آئی ہے اس سے واضح یہ ہو رہا تھا کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کے اندرونی اختلافات شاید کم ہو جائیں گے، لیکن اندرونی اختلافات بھی بڑھ گئے ہیں اور تحفظات بھی بڑھ گئے ہیں. جنید اکبر خان اور سہیل خان آفریدی کی جانب سے اپنائے جانے والے لب و لہجے کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کی اہم شخصیات بھی ناراض ہو گئی ہیں، اور اس جارحانہ بیانیے اور نظریے کے حوالے سے کہا یہ جا رہا ہے کہ کے پی میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا برقرار رہنا بہت مشکل کا سامان پیدا کر سکتا ہے. ان تمام تر بیٹس پر تفصیل سے بات کرنے کے لیے اسٹوڈیوز میں مجھے جوائن کر رہے ہیں سینئر پولیٹیشین ویری آنریبل خرم حمید روکھڑی صاحب. بہت شکریہ روکھڑی صاحب جوائن کرنے کا. اچھا، یہ جو نئی کمانڈ آئی کے پی میں، سہیل خان آفریدی کو ہم نے دیکھا، بہت سارے لوگوں کی جانب سے خدشات بھی ظاہر کیے جا رہے تھے کہ چیزیں جو ہیں وہ خراب ہوتی چلی جائیں گی، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ چیزیں شاید بہتر بھی ہو جائیں گی. لیکن یہ چیزیں بہتر ہونے کی بجائے اختلافات بھی بڑھ گئے ہیں، تحفظات بھی بڑھ گئے ہیں. پی ٹی آئی کے کچھ سینئر لیڈرشپ ہے وہ بھی ناراض نظر آ رہی ہے. ہو کیا رہا ہے آپ کے نزدیک؟ دیکھیں، آپ جیسے لوگوں کے ہاتھ میں معاملات دیتے ہیں یا جس قسم کی سوچ کے لوگوں کے معاملے میں حالات جاتے ہیں، جب یہ معاملات جاتے ہیں تو انہوں نے تو وہی کرنا ہے جو ان کی سوچ ہے. کوئی ایکسٹریمسٹ سوچ کا ہوگا، کوئی بہت پڑھا لکھا ہوگا، کوئی بڑا بردباد ہوگا، کوئی معاملہ شناس ہوگا، کوئی معاملہ حل کرنے والا ہوگا. تو جن حضرات کے ہاتھ میں اس وقت کے پی کے معاملات ہیں تو ان سے کوئی پازیٹیو یا پازیٹیوٹی جھلکتی نظر نہیں آتی، جو ان کا پورا ایک سیٹ پیٹرن ہے، مائنڈ سیٹ. آج میرے پاس کے پی سے ہمارے ایک نوجوان دوست ہیں، وہ آئے ہوئے تھے ابھی آپ کے پاس آنے سے پہلے. تو جو سب سے بڑا کنسرن تھا ہی وہ سینگ کہ پشاور یونیورسٹی میں داخلے نہیں ہو رہے اور کچھ ڈپارٹمنٹس بند کیے جا رہے ہیں. یعنی جیولوجی ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جو اس وقت آنے والے دور میں تو سب سے اہم ترین ڈپارٹمنٹس میں سے ہے. تو اس کا کہنا تھا کہ جیولوجی میں داخلہ بند ہو رہے ہیں اور ڈپارٹمنٹ بند ہو رہے ہیں. میرے والد صاحب خود پشاور یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں. تو پشاور یونیورسٹی جو پاکستان کی ایک ٹاپ کی یونیورسٹی تھی، تو آپ یہ سوچیں کہ اس حکومت کے دور میں پچھلے 13 سال میں اس تحریک انصاف نے، لفظ تحریک پر بھی آج بات کریں گے کہ تحریک کیوں، اس تحریک انصاف نے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ لا کر وہاں پر کیا دیا کیا. تو اگر یونیورسٹیز کے چیپٹرز بند ہو رہے ہیں تو ان کی لوگوں کی سوچ کیا ہونی چاہیے تھی اس وقت، جو اس وقت پاور میں آئے ہیں، کہ آپ کی یونیورسٹیز چلیں. اب جو بچے آپ کی یونیورسٹیز میں داخلے نہیں لے رہے یا یونیورسٹیز کے چیپٹرز بند ہو رہے ہیں تو بچے کیا کریں گے، کہاں جائیں گے؟ اچھا روکھڑی صاحب، ویری کنسرننگ ہے یہ چیز. اچھا، داخلے بند ہو رہے ہیں، ڈپارٹمنٹس بھی بند ہو رہے ہیں، اور پشاور یونیورسٹی تو وہ یونیورسٹی ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کا بڑا شوق ہوتا ہے کہ ہمارا یہاں پر ایڈمیشن ہو جائے. ایسے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سہیل خان آفریدی نے 1-2 دن پہلے کچھ اناؤنس بھی کیا تھا کہ ہم کوئی ایک یونیورسٹی بنانے جا رہے ہیں. تو آپ اگر پہلی یونیورسٹیز کے ڈپارٹمنٹس کو بند کر رہے ہیں تو نئی یونیورسٹیز کی طرف کیسے بڑھیں گے؟ دیکھیے، نئی چیز جب بنے گی تو پیسہ لگے گا. آپ ایک ہیڈ سے پیسہ نکالیں گے، آپ کہیں گے میں 12 ارب کی یونیورسٹی بنا رہا ہوں. اللہ کے بندو، تمہارے سے پشاور جو مین شہر ہے اس کے جو برجز ہیں چھوٹے چھوٹے، تمہارے سے وہ نہیں بن رہے. تمہاری پشاور سٹی میں اسٹریٹ لائٹس تمہارے سے نہیں چل رہی. بی آر ٹی پروجیکٹ جو ہے تمہارا وہ ایک کلنک کا داغ ہے تمہارے ماتھے کے اوپر. تو تم نئی یونیورسٹی کیا بناؤ گے؟ تمہاری یونیورسٹیز جو ہیں وہ بند ہو رہی ہیں، تمہارے کالجز جو ہیں وہ ڈسٹروائے ہو رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو، لیکن آئی تھنک پیسہ بس کیسے کھایا جائے. اچھا روکھڑی صاحب، کالجز کا ڈسٹروائے ہونا یا باقی چیزوں کا خراب ہونا یہ تو یوتھ کو ڈائریکٹلی امپیکٹ کرتا ہے. تو ایسے میں آپ دیکھتے ہیں کہ کے پی کے اندر جس طرح کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے کہ یوتھ ایک اس طرح کی ایکٹیویٹ ہو کر پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کوئی تحریک چلا سکتی ہے. جو لفظ تحریک ہے نا، جب یہ پارٹی گورنمنٹ میں آئی تو ہم نے کہا کہ اب اس کا نام ہم ان لوگوں میں سے ہم نے کہا تبدیل کر دو نام. تحریک کا مطلب کیا ہے؟ انسائٹ کرنا، ابھارنا. یعنی اس کا آپ اردو ترجمہ دیکھیں، تحریک عربی کا لفظ ہے، ابھارنا، پرووک کرنا، جس کو کہتے ہیں اکسانا. تحریک میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں. تو آپ نے ایک تحریک چلائی، آپ گورنمنٹ میں آ گئے. اب آپ نے جن جن چیزوں پہ لوگوں کو ابھارا تھا، اکسایا تھا، موٹیویٹ کیا تھا، اب آپ کا کام تھا گورنمنٹ میں آ کر آپ نے وہ چیزیں کرنی تھیں. 4 سال اب سینٹرل گورنمنٹ میں آئے، کے پی کے اندر آپ کی بہت بڑی گورنمنٹ بڑے عرصے سے ہے، جی بی میں آپ رہے، ہر طرف رہے. لیکن آپ نے جب گورننس کیا کی پوائنٹ یہ ہے، کیا یہ ابھی تک تحریک ہے؟ بھائی تم 5 گورنمنٹس کر چکے ہو، تم ابھی بھی تحریک ہی ہو.
تو ہم بہرحال یہ ایک جو تحریکیں ویسے اوور آل آپ دیکھیں تو تحریک لفظ جاتا ڈسٹرکشن کی طرف ہی ہے. تحریک نفاذ فلاں، تحریک نفاذ فلاں، تحریک فلاں. تو تحریکوں کا اگلا چیپٹر آ جاتا ہے، پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ہم لے کے آ رہے ہیں انقلاب لے کے آ رہے ہیں. انقلاب بھی ویسے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ایک جدید ٹرم ہے، اس کا تاریخ سے کوئی واسطہ تعلق نہیں. آپ انقلاب لائیں، صنعتی انقلاب لائیں، آپ تعلیمی انقلاب لائیں، وہ تو سمجھ آتی ہیں. پھر یہ جو انقلاب ہے اس کو پہلے دنیا کے اندر ہوتا تھا کہ کنسپیریسی موومنٹس چلتی تھیں اور لوگوں کو وہ اکسا کر حکومتوں کے خلاف کنسپیریسیز کرتی تھیں. تو اس کو لیگلائز کرنے کے لیے میں تو یہ کہوں گا کہ ان تمام نیگیٹو ایکٹیویٹیز کو لیگلائز کرنے کے لیے ایک نئی ٹرم ایجاد ہوئی انقلاب کی. اور جو بھی انقلاب، یہ تحریک، یہ الفاظ جو ہیں یہ حکومتوں کو نہیں، عوام کو، ملک کو نقصان پہنچانے والے ہیں. تو یہ بہرحال ابھی تک یہ تحریک ہی ہے، حکومتیں کرنے کے بعد باوجود بھی یہ تحریک ہے. اور آپ نے سوال کیا نوجوانوں کا. نوجوان اگر یونیورسٹیز میں نہیں جا رہے اور نوجوان اگر پڑھنے کے لیے داخلہ نہیں لے رہے تو وہ نوجوان کیا کر رہے ہیں، وہ نوجوان کیا کریں گے؟ سوال ہے کیا آپ ان نوجوانوں کو مستقبل کیا ہوگا؟ کیا آپ ان کو آئس، آپ ان کو ڈرگس، آپ ان کو غیر قانونی ایکٹیویٹیز، آپ ان کے لیے کون، یعنی وہ تو وکٹمز بن جائیں گے نا. بچے نے کیا کرنا ہے؟ تو یہ بڑا کنسرننگ فیکٹر ہے. آئی ڈونٹ نو یہ کرنا کیا چاہتے ہیں. اور ان سے کے پی ایک بڑا وزادار صوبہ تھا، بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے کے پی کے، لیکن اوور اے پیریڈ آف ٹائم ان 12-13 سالوں میں اس قدر زیادہ تنزلی ہے کہ وہاں پر یہ بھی کوئی پوچھنے والا نہیں رہ گیا. جو آپ نے پہلا سوال کیا تھا کہ ان کے اندر بھی اب کوئی گڑبڑ ہے کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں. آئی تھنک کہ لوگوں کو، کے پی کے سنجیدہ لوگوں کو اکٹھا ہو کر اپنے مستقبل اور کے پی کی اصل روایات کو بحال کر کے اس کو پروگریسو پروونس کی طرف لے کے جانا چاہیے. آخری بات، آپ آج نہیں کل نہیں پرسوں اس تحریک انصاف کو بھی بین کرنا پڑے گا آپ کو. یہ میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جس راستے پر چلے ہوئے ہیں اس سے ملک کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے آج نہیں کل نہیں پرسوں آپ کو کرنا پڑے گا بس. اچھا تو پھر بین ہو کے تو پھر ان کو تو جب روکا جاتا ہے یہ اور پھر مزاحمت اور اس طرح کے بیانیے کی طرف آتے ہیں، جس سے چیزیں جو ہیں ان کے اپنے حق میں بھی بہت خراب ہو جاتی ہیں. ساتھ میں دوسرا سوال بھی جوڑ دیتی ہوں. عدالتوں کے حوالے سے جنید اکبر خان نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی غور و فکر کر رہی ہے کہ اب ہم عدالتوں کا بھی بائیکاٹ شروع کر دیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اس طرح کے بہت سارے فیصلے جو ان کے لیے مشکل کا باعث بنے بھی ہیں، یہ اگر کچھ اس طرح کے غور و فکر کر رہے ہیں کیا ہو سکتا ہے؟ اور اگر ہوگا تو پھر کتنی مشکل؟ نہ یہ غور کر سکتے ہیں نہ یہ فکر کر سکتے ہیں. اچھا، یہ دونوں الفاظ یہ پھر کر کیا سکتے ہیں؟ یہ پرووک کر کے دوبارہ کوئی نہ کوئی ایک ایسی سچویشن کریٹ کر سکتے ہیں جس سے عام آدمی کے بچے کو نقصان ہو، ملک کو نقصان ہو. ٹھیک ہے. اچھا روکڑی صاحب، آپ کیا اس کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ چونکہ اب نومبر بھی ہے اگلا مہینہ اور دسمبر میں بھی ہم جائیں گے، کیا کسی ایسی بڑے احتجاج یا کسی کال کی طرف پاکستان تحریک انصاف سوچ رہی ہے؟ میں تو آپ کے پروگرامز میں لگاتار یہ کہہ رہا ہوں کہ اس نوجوان کو لانے کا مقصد یہی ہے. اور آپ اس کے دیکھیں کہ اس نے جو جلسے شروع کیے اور جلسوں کے اندر جو زبان استعمال کرنا شروع کی، تو وہی نا، پرووک کرنا، انسائٹ کرنا، اکسانا، لوگوں کو دوبارہ، یعنی یہ تو ایک پولیٹیکل پارٹی ہو کے ملیٹنسی کی دعوت دے رہی ہے لگاتار، اور عمل سے بھی یہ ثابت کر رہی ہے. تو اس سے کوئی بعید نہیں کہ یہ دوبارہ کوئی نہ کوئی ایسی انوانٹڈ سچویشن کریٹ کرنے کی کوشش کریں گے، اور اسی لیے ہی لایا گیا ہے کہ جس سے اوور آل دوبارہ ملک کے اندر کوئی بڑا نقصان کرنے کی یہ کوشش کریں گے. پھر وہی کہہ رہا ہوں، آج نہیں کل نہیں پرسوں آپ کو ایک ان کے اوپر آپ کو چیک رکھنا پڑے گا. یہی نظر آ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا. یہ خود کروائیں گے. زبان کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کی کچھ اہم شخصیات بھی ان سے ناراض ہیں، اور اس نہج تک یا اس فیصلے تک آپ کو یہ خود لے کے جائیں گے. آپ مجبور ہوں گے ان کے اوپر ان کو بین کرنے پہ. اچھا روکھڑی صاحب، اس حوالے سے کچھ چیزیں بھی سرکولیٹ کر رہی ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر ہم اسلام آباد کی طرف موو کرتے ہیں تو ہمارے لیے چیزیں اچھی نہیں ہوں گی، ہمیں اس وقت رکنا چاہیے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر پارٹی کے اندر سے لوگ اس طرح کے مشورے دے رہے ہیں تو کیا وہ درست ہے اور ان کو کنسیڈر کیا جائے گا؟ دیکھیں، مشورہ ان پارٹی کے لوگوں کو، ان کے لیے اہم کیا ہونا چاہیے؟
آپ اس سے آپ جب ایک سنجیدہ عمر میں آ جاتے ہیں, آپ ابھی کو 22, 24, 25 یا 30 سال کے تو نہیں ہیں, آپ پالیٹیشینز ہیں, آپ اسٹیٹس مین ہیں, تو آپ اس پارٹی کے ان پازیٹیو لوگوں نے کس دن وہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس پاپولسٹ جو ووٹ بینک جو جس سے وہ خائف ہیں اور ان گالیوں سے جو خائف ہیں, جو سوشل میڈیا بریگیڈز ہیں ان کے گالم گلوچ کے, جس کی طرف ابھی شیر افضل مروت نے بڑے عجیب طریقے سے اس نے نشاندہی کی لیکن ٹھیک کی, تو اب ان پازیٹیو لوگوں کو جو ان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کسی سٹیج پہ آ کے یار ہمارا صوبہ ہے, ہمارا ملک ہے, ہمارے لوگ ہیں, ہمارے بچے ہیں, ہم اب تو بس کر دیں, یا کسی سٹیج پہ آ کے یہ کہیں کہ یار نہیں یہ اپروچ ہم نے اڈاپٹ نہیں کرنی. تو ہم تو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد جس دن اس نے لانگ مارچ شروع کیا, ہم تو اس دن کہہ رہے تھے کہ یہ اپروچ اڈاپٹ نہ کرو, ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں. تو ان کو بھی آخر کسی دن کرنا پڑے گی, اگر نہیں کریں گے تو دے آر پارٹ آف اٹ, اور نہیں کرتے تو ان کو بھی ڈیل کرنا چاہیے حکومت کو کہ تم اس کا مطلب ہے ڈسٹرکشن کے راستے پر اس کا حصہ ہو. اچھا, فائنلی جو ہے وہ عمران خان نے اڈیالہ جیل سے سہیل خان آفریدی کو یہ کہا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے کابینہ تشکیل دے دیں, لیکن ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ اس طرح سے نام سامنے بھی نہیں آئے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ والا معاملہ جو ہے یہ فل فور ہو جائے گا, یا ناموں کی لسٹیں بنیں گی, اس پہ کاٹے لگائے جائیں گے, پھر منظوری ہوگی, ایک اور پروسیس جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں, یا ہو ہی جائے گا؟ ایک انٹرسٹنگ چیز رؤف کلاسرا کے پیج سے شیئر ہوئی ہے, اس نے کہا ہے ان میں کہ شیر افضل مروت نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ فلاں کی موجودگی میں ان کی جو سابقہ خاتون اول جو رانی ہیں ان کی, اس نے کہا اس سے پوچھو جھانسی کی رانی تو بہت ویسے مضبوط عورت تھی, جو اس کے کریکٹر کو ہم یہاں نہیں لے کے آتے. تو اس نے پوچھا کہ ان سے اس گنڈا پور سے پوچھو کہ میرے آگے جو تم بہت بہت اونچا بولتے تھے, اب سنا تیرا کیا حال ہے. یعنی یہ لیول آپ دیکھیں, یعنی اس قدر چھوٹی ایگو کے ساتھ اس ملک کی ایک بڑی جماعت اپنے سو کالڈ اپنے صوبے میں ایک وزیر اعلیٰ تبدیل کروانے کے بعد ایک خاتون کہہ رہی ہے کہ اب جا کے اس سے پوچھ کہ تیرا حال کیا ہے. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ مائنڈ سیٹ کیا ہے, یعنی کس بات کو اس نے بدل کہا میرے آگے تو بہت اونچا بولتا تھا, اب بتا تیرا کیا حال ہے کالیا. یہی چیز ہے نا. تو اب یہ ہے مائنڈ سیٹ. اب اگلی آگے جو چیز آئے گی جو آپ نے کہا منسٹرز کا, منسٹرز کی اپوائنٹمنٹ کے اندر وہی خاتون سب سے اہم کردار ادا کرے گی. آپ یاد رکھیں کوئی ناموں کی منظوری, کیونکہ اس کی روٹین یہی ہے. کے پی کو چھوڑیں, جب وہ تھی ادھر سینٹر میں تو وہ حکمران تھی. عمران کو تو جو وہ کہتی تھی, جو گھڑے میں سے نکال کے دیتی تھی یہ پرچی ہے, تو یہ کہتا تھا بھائی یہی ہے. تو اس نے تو اپنا دماغ استعمال کرنا نہیں. اس لڑکے کو لانے میں بھی اس نے اپنا دماغ استعمال نہیں کیا, کیونکہ آپ نے کہا نا غور و فکر, وہ دونوں چیزیں وہ بھی نہیں کر سکتا. تو اب یہ جو چیپٹر آنا ہے یہ انٹرسٹنگ تو نہ کہوں, یہ بڑا ایک انفارچونیٹ ہے کہ اب یہ جو انہوں نے منسٹرز کی بندر بانٹ کرنی ہے, اس پر زیادہ فوکس یہ ہوگا کہ کس منسٹر نے کہاں پہنچ کر کتنا پیسہ نکال کر کتنا حصہ ان کو دبئی میں جو ان کا جمع ہو رہا ہے وہاں پہنچانا ہے. دس از واٹ اٹ از. اچھا, کور کمانڈر پشاور سے بھی ملاقات ہوئی ہے سہیل خان آفریدی کی. میں ملاقات کے اتنا اندر گہرائی میں تو نہیں جاؤں گی, لیکن میں آپ سے صرف یہ معصومانہ سوال پوچھتی ہوں کہ کیا یہ بھی عمران خان کی سے اجازت لے کے انہوں نے ملاقات کی ہوگی؟ عمران خان جو جاتا تھا جنرل باجوہ کو, چیف آف آرمی اسٹاف کو ملنے, وہ کہیں اور جاتا تھا. یہ پیٹرن کی ملاقاتیں ہوتی ہیں, صوبہ ہے, آپ نے ملنا ہے اس کو. اب انہوں نے اپنے لیے اس چیز کو اتنا بڑا ایشو بنا لیا ہے کہ ایک لیگل چیز کو کرنے میں ان کی جان جاتی ہے. تو ملنا تو ہے اور ملا بھی ہے اور ملے گا بھی. کوئی اس میں یہ تو ایک روٹین کی چیز ہے. جیسے پرائم منسٹر آف پاکستان نے اس کو نیشنل سیکیورٹی میٹنگ کے اندر بلایا تو اس نے کہا میں نہیں جاتا ہوں. بھائی تم کون ہو کہ کہتے ہو میں نہیں جاتا ہوں؟ تم پروونس کے چیف منسٹر الیکٹڈ ہو, تمہیں جانا چاہیے. تو اب کیونکہ یہ اتنا زیادہ زہر اگل چکے ہیں اور اتنا غلط بیانیاں ترتیب دے چکے ہیں کہ اب ان سے لیگل جسٹیفائڈ جو سیٹ کی ریکوائرمنٹ کے کام اور ملاقاتیں ہیں وہ بھی ان کے گلے کا ایک پھندا ہے. تو نیچے جو زومبیز تیار کی ہیں ان کو راضی کرنے کے لیے اب دس از واٹ اٹ از. آپ سوچئے, اس نے کہا میرے آگے اونچا بولتا تھا, اب بتا تو کہاں ہے. تو یہ ہے حال. بہت شکریہ روکھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پوڈ کاسٹ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.